سماعت سورہ رحمان قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، اور میں اس کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ رہا ہوں فرام دا ویری بگننگ۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ میوزک سے علاج کرتے تھے، دھمال سے علاج کرتے تھے، صاحب درد تھے، صاحب جذب تھے، انسانیت کے درد کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ سسکتی انسانیت سے بڑا پیار تھا۔ آپ نے دنیا ترک کی، اللہ کا راستہ اختیار کیا، بباطن اللہ سے جڑ گئے، اور پھر انسانیت کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ ان کی لاسٹ دعا، اور ہمیشہ ایک دعا ہوتی تھی، وہ یہ دعا ہوتی تھی، دعا کرو بابا کی ہر سانس انسانیت کے کام آ جائے۔ 1997 میں آپ نے ایک بات کہی ایک جگہ، میں بھی وہاں موجود تھا، کہ بابا نے سورہ رحمان پہ، سماعت سورہ رحمان پہ، یعنی سننے سے، سورہ رحمان کو سننے سے کیا ہوتا ہے، اس پہ ریسرچ کی اور سید بابا کے سینے میں ٹرانسفر کر دی۔ اچھا جی، میں نے بھی پہلی دفعہ سنا، کوئی خاتون میرے قریب بیٹھی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ریسرچ لکھ کے دی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کوئی آپ کو زبانی بتایا؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں بھی پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے عقل کی دنیا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، دیکھ کے جو کچھ نظر نہ آئے جب تک وہ بلیو بھی نہیں کرتا کسی بات پہ۔ اور معاملہ چلتا رہا، دھمال سے بھی علاج ہوتا رہا، اور پھر وہ 2099 کا اینڈ آ گیا جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ سماعت سورہ رحمان پہ کام کیا جائے۔ بابا نے آپ کے سینے میں ریسرچ ٹرانسفر کی ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن میں ان دنوں میں چند ٹاپ کے پروڈیوسرز میں تھا جن کو بغیر کسی پائلٹ بنائے ہوئے اجازت ہوتی تھی جو آئیڈیا دیں پروگرام کر لیں۔ تو اس کا بھی اسی طرح میں نے پہلا پروگرام بنایا، تو وہ پہلا پروگرام بنا، اور اس کے بعد قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دکھایا چلنے سے پہلے۔ پوری ایک قرآن کی آیت سے شروع ہوتا تھا، مجھے یاد ہے قاری بزرگ شاہ صاحب سے میں نے وہ آیت پڑھوائی تھی کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ پھر اس میں ایک اینکر ہوتے تھے حکیم صاحب سہارنپوری، سید صاحب سہارنپوری صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اینکرنگ کرتے تھے، اور پھر اس میں لوگوں کے ویوز، ہاسپٹلز کی ریسرچ، چونکہ بنیادی طور پر تو جو اس کا بیسک سلوگن تھا وہ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، روحانی، یعنی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی بیماریاں اور روحانی الجھنیں کو دور کرنے کے لیے آپ سورہ رحمان سنیں۔ آخر میں ایک پورا سم اپ تھا، آواز اسکرولنگ ہوتی تھی کہ اس کو کیسے سنا جائے۔ جو شدید بیمار ہیں وہ 3 مرتبہ دن میں 7 دن تک سنیں، جو کم بیمار ہیں وہ 2 مرتبہ دن میں سنیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل تندرست ہیں وہ 1 مرتبہ 7 دن تک سنیں۔ اور پانی پینے کا یہ طریقہ ہے، یہ سمپل فارمولہ۔ بلکہ جب انہوں نے پروگرام دیکھا تو کہنے سے بابا یہ بابا نے 3 دفعہ سننے کا کہا تھا۔ اچھا، میں بالکل ہی کنفیوز ہو گیا، ظاہر ہے آج مجھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا جی اس کو چینج کرتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے۔ تو مجھے آج خیال آتا ہے کہ یار جب انہوں نے کہا تھا کہ ریسرچ سینے میں ٹرانسفر کر دی، تو ایک دم انہوں نے وہ دیکھا اور کہا نہیں ٹھیک ہے، کہ بھئی جب میں نے ٹرانسفر ہی کر دی ہے تو جو لکھا ہے اس نے اپنے پاس سے تو نہیں لکھنا تھا نا۔ تو یہی مروجہ ہو گیا۔ پھر اب جب اس پروگرام کے لیے یہ، چونکہ اٹ واز اے نیو فارمیٹ، یعنی جو پروگرام ریلیجس پروگرام ہوتے ہیں ان میں ذرا ایک نیا سٹائل تھا پروگرام کا۔ اب ہم ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں، گھروں میں بھی کر رہا ہوں، گاؤں بھی پھر رہا ہوں، بڑی جگہ میں جاتا تھا، نہ وہاں پہ کوئی میں نے گناہگار سوچا کہ کوئی ہے۔ جب آپ ہاسپٹل گئے تو بیمار ہیں بیچارے، تکلیف میں، پین میں کینسر وارڈز میں بھی گیا، میں ڈائلسس وارڈ میں بھی گیا، میں
وہ کون سے ہوتے ہیں جو جہاں وہ کڈنی سے ریلیٹڈ بالکل ہی مدہوش پڑے ہوتے ہیں، بالکل قومے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی گیا. اچھا میں لوگوں نے شروع میں مجھے کہا بھی کہ بھائی جی کتنے آ گئے، یہ تھے سارے قومیں پہ. میں نے کہا یار تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنا تھا، تم اپنا کام کرو، میں کوئی ان کو اٹھانے تھوڑی ہیں کہ اٹھو اٹھو. سورہ رحمان سے بس دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سننا اس کان سے ہے یا یہ لولوں سے داخل ہوتا. ہاسپٹل کے اندر کوئی کریکٹر نہیں دیکھا تھا، کوئی گناہ گار کا نہیں سوچا تھا، کون کیا ہے، کیسے کس حالت میں. بس جاتا تھا ان کو کہتا تھا اس طرح سنیں آپ میرے ساتھ، اور پھر آپ مجھے سن کے یہ بتائیں آپ کو محسوس کیا ہوا. اب میں پیمز کے کینسر وارڈ میں گئی، پہلے تو مجھے وہ کہیں تم لباس پہنو، اندر کینسر کے مریض ہیں. میں کہا بھائی جان دے کچھ نہیں ہوتا، اللہ لے کے آیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہی آئے. تو میں نے سب کو کہ سنا، کہا، بتایا، انہوں نے سنا. ظاہر ہے انہوں نے جو جو محسوس کیا انہوں نے، ظاہر ہے ہر انسان جو کسی لاچاری یا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اس کو ویسے ہی رب ویسے ہی یاد آتا ہے. اور میرا خیال بیماری جو ہوتی ہے جہاں بہت سارے انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، وہاں اللہ اس کو اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے، اس کی توجہ وہ اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہے. ہر بیمار گناہ گار ہے، نیک ہے، جو بھی. تو جب میں نے سب کو سے ویوز لے لیے تو پیچھے سے کوئی ایک رہ گیا، مجھے یاد نہیں رہا. تو انہوں نے میری وہ قمیض پکڑ کے پیچھے سے، میں پیچھے دیکھا، کہنے لگا آپ نے مجھے ریکارڈ نہیں کیا. میں کہا اچھا سوری یار. مائک کیا آگے، اس نے اپنا نام بتایا، کرسچن تھا وہ. کہتا جی ہم کینسر کے مریض، کینسر کا اتنا درد ہوتا ہے، اتنا پین ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بس کوئی چیز مل جائے جس سے پین ختم ہو جائے. کہتا آپ آئے، آپ نے آ کے کہا مجھے نہیں معلوم، میں چونکہ کرسچن ہوں. آپ نے کہا آنکھیں بند کرو سنو. کہتا جی میں نے آنکھیں بند کی. کہتے وہ تلاوت چلنی شروع ہو گئی. اس کے بعد ایک دم کہتے مجھے لگا کہ میرے جسم میں نا لرزہ طاری ہونا شروع ہو گئی، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، بند آنکھوں میں مجھے روشنی محسوس ہونے لگ پڑی. تو کہتے ہیں ابھی میں اسی کے اندر تھا تو ایک دم آپ کی آواز آئی آنکھ کھول دو. کہتا جی کمال بات ہے، اتنی میڈیسنز کھا کے بھی ہمارے درد نہیں ختم ہوتے. اس وقت میرے جسم میں درد نہیں ہے. انسٹنٹ ریئیکشن کی بات کروں، اس پاک کلام کی پاک ہونے اور اتنا عظیم اور رحمت والا کلام ہے کہ کوئی سن لے، اس کے سننے سے رقت طاری ہوتی. کون گناہ گار ہے، کون نیک ہے، کون خراب ہے، کون کسی کی کیا سوچ ہے، یہ حاکم کلام ہے، یہ حاکم کتاب ہے. ہم محکوم ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف پیش ہونا ہوتا ہے.